کریم ہے شاندار درست سے سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ صحیح جواب دیں۔ جس میں 2 بار صحیح آئے کتنا صحیح ہونا چاہیے؟ 2 بار کی شرط ہو اس میں صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، لیکن اس میں بجائے تعصب کے، دشمنی کے، یہ بات یاد رکھیے، علمی اختلاف، تحقیق کا اختلاف، دلوں میں دشمنی اور نفرت کا بیج بننا نہیں چاہیے۔ ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ وہ دیکھے، تحقیق کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح اس کو تسلیم کرے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ علم غیب تھا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کے بالعکس باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ بات لازم ہو جائے گی کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں جو حق ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو معلوم ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، اور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات اور موجودہ غیبیات اور مستقبل کی خبریں، قیامت میں ایسا ہوگا، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، اللہ نے خبر دی اور آپ نے ہم کو خبر دی، تو اس اعتبار سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں بتلائی اور آپ نے امت کو بتلائیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت دی گئی تھی کہ آپ تمام غیبی باتوں کو خود سے جان لیتے تھے اور آپ کو سب کچھ معلوم تھا، کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی آپ کے زمانے میں یا بعد کی یا پچھلی کہ آپ پر چھپی ہوئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا، مسلم کی حدیث ہے، ایک اور دوسری بھی روایت ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تبع نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو لا ادری کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا یہ بتلاتا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھی ہے ایک کتاب جو لکھی گئی ہمارے بعض حضرات نے، جاء الحق وغیرہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صراحتاً ہونا چاہیے نہیں معلوم، میں کیا جانوں، اس طرح کے جو جملے ہیں یا اللہ جانتا ہے اس طرح کی بات نہ ہو، تو صراحتاً ہے میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا۔ اور بھی آپ نے بعض باتیں اس میں ذکر کی ہیں اور اس میں کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا۔ ایک اور روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، جو وضاحت اس میں مزید ہمارے لیے ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور مسجد میں کنکریاں تھی اور آپ جوتیاں پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے امامت کی حالت میں۔ آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتیاں نکال دی۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جانتے تھے اتباع کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاری اپنی جوتیاں؟ صاحب نے کہا آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی، آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتاری، ہم نے بھی اتاری۔ سنت کے لیے سبب ضروری نہیں، حکمت جاننا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اصول ہے یہ۔ کسی چیز پر عمل کر، بعض لوگ آج بولتے ہیں نا اس میں سائنس کا کیا فائدہ ہے، اچھا ضروری نہیں ہم کو معلوم ہو، بچپن سے کھانا کھاتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے جا کے معلوم نہیں، ہضم کیسے ہوتا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے اتنا معلوم ہے، فائدہ ہوتا اتنا معلوم ہے، بس اندر پیٹ میں کون سی آنت میں کدھر جاتا ہے ضروری نہیں بھائی آپ کو۔ سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نجات ہوتی ہے، اتنا معلوم ہے ہم کو۔ اس میں کیا علت ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، نہیں بھی معلوم ہو ہے فائدہ، نہیں بھی معلوم ہو تو عمل کرنا کافی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے دوائی کے فائدے کے لیے اس کا
حکم اور اس کا جو ہے حکمت جاننا ضروری نہیں ہے. دوائی کھا لیا، ڈاکٹر صاحب نے بول دی کھا لیا، فائدہ ہو جاتا ہے، نہیں معلوم کیا ہوا. صحابہ نے فوراً نکال دی جوتیاں. آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے. آپ کی صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کتب ستہ میں سے ابو داؤد ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، ابو داؤد کی روایت ہے. جبریل آئے اور مجھ کو بتلایا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے، نجاست ہے، اذن گندگی ہے. میں نے جوتیاں نماز میں ہی نکال دی. اور تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے دیکھ لیا کرے، اگر اس میں گندگی ہو تو رگڑ کے اس کو صاف کر دے اور پھر مسجد میں آئے. بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے گھر کی عظمت میں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے، کیا جان بوجھ کے سب معلوم رہے کہ بھی گندگی مسجد میں لے کے جائیں گے؟ آپ لے کے جائیں گے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے لے کے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے ادبی مسجد کی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے وہ گندگی آپ مسجد میں لے گئے. اگر جانتے ہوئے نہیں لے جائے تو پھر کیسا لے کے گئے؟ اچھا جبریل کیوں آ رہے؟ جب معلوم ہے جبریل کیوں آ رہے؟ جبریل آ کے بتانے کے بعد نکالے یا اس سے پہلے آ کے بتائے کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے؟ اب بتا رہے ہیں صحابہ کو میں نے کیوں نکالا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم تھیں، بعض باتیں نہیں بھی معلوم تھیں. اور اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جوتیوں کے نیچے نجاست تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا. رحمان نے جبریل کو بھیجا بتانے کے لیے، آسمان سے جبریل آ رہے ہیں، تب جا کے معلوم پڑا کہ جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم اور اپنی معرفت کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں دیا. لیکن یہ کہنا کہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے. اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے. یہ قیامت سے پہلے ہے اور اس میں بالکل صاف انداز میں بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. ایسے کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے.